السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ البقرہ کر رہے تھے، آئیے آگے آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بشر، تو بشارت دے، الذین، وہ لوگ، آمنو، وہ ایمان لائے، اور عملو، عمل کیے، الصالحات، نیک، صالح، انا، یہ کہ، لا، واسطے، ہم، ان کے، جناتن، باغات، تجری، چلتی ہیں، تجری کا مطلب جاری ہے بھی ہوتا ہے اور چلتی ہیں بھی ہوتا ہے، من سے، تحتی، نیچے، ہا، ان کے، الانہار، نہریں، کلما، جب کبھی، رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے، من سے، ہا، ان، من سے، ثمراتن، پھل، رزقن، رزق، قالو، انہوں نے کہا، ھذا، یہ، الذی، جو، رزقنا، ہم رزق دیے گئے، من سے، قبل، پہلے، اور، اوتو، وہ دیے گئے، بھی ساتھ، ہی، اس کے، متشابہن، ملتا جلتا، اور، لا، واسطے، ہم، ان، یا وہ کے میننگ میں آتا ہے، فی، میں، ہا، ان، ازواجن، جوڑے، مطہرہ، پاکیزہ، اور، ہم، وہ، فی، میں، ہا، اس، خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، جب بھی وہ ان باغات میں سے کوئی پھل بطور رزق عطا کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا جا چکا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس محض اس سے ملتا جلتا رزق لایا گیا تھا، اور ان کے لیے ان باغات میں پاک بنائے ہوئے جوڑے ہوں گے اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور تو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسے خوبصورت باغات ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب تجری من تحتہا الانہار سے مراد یہ ہے کہ وہ نہریں ان باغوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جس شخص کا باغ ہوگا اس میں بہنے والی نہر بھی اسی کی ملکیت ہوگی۔ پس تجری من تحتہا الانہار کے الفاظ رکھ کر یہ بتانا مقصود ہے کہ جنت میں بہنے والی نہریں مومنوں کی ملکیت ہوں گی، یعنی کہ ایسے لوگوں کی ملکیت ہوں گی جنہوں نے دنیا میں نیک عمل کیے اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ اللہ سے ملنے کی توقع رکھتے تھے۔ جب بھی ان باغوں کے پھلوں میں سے کچھ رزق انہیں دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، اور ان کے پاس وہ رزق ملتا جلتا لایا جائے گا، اور ان کے لیے ان باغوں میں پاک جوڑے سے مراد یعنی کہ ازواج، یعنی کہ جوڑے، یعنی ایسے وجود جن کے ساتھ مل کر ان کی تمام ترقیات اور تمام آرام مکمل ہوں گے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے ہر چیز ایک جوڑے کی محتاج ہے۔ اس قاعدے کے تحت جنتی بھی جوڑے کے محتاج ہوں گے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ وہ جوڑے کس قسم کے ہوں گے، یہ تفصیل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ انسان اس کو تفصیلاً اسی وقت معلوم کرے گا جب وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پاک بنائے ہوئے جوڑے ہوں گے، اور وہ اس میں ان باغوں میں ان جوڑوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ بسنے والے ہوں گے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لا، نہیں، یستحیی،
شرماتا یا جھجکتا، ان کے یدربا وہ بیان کرے، مثلاً مثال، ما جو بعودتاً مچھر، فا پس، ما جو فوق اوپر، ہا اس، فا پس، اما جو الذین لوگ، آمنو وہ ایمان لائے، فا پس، یعلمون وہ جانتے ہیں، انا یہ کہ وہ الحق حق، من ربہم پروردگار کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، ہم ان کے، ہم ان اور اور، اما جو الذین جو لوگ، کفروا وہ کافر ہوئے، فا پس، یقولون وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ اس نے ارادہ کیا، اللہ بھی ساتھ، ہاذا اس، اب یہ دیکھیں ماذا اوپر آیا ہے، کیا ہے اس کا میننگ، اور ہاذا کا مطلب ہے اس، مثلاً مثال، یدلو وہ گمراہ قرار دیتا ہے، بھی ساتھ، ہی اس کے، بھی اس کے ساتھ، کثیراً بہتوں کو، اور یہدی، یا جو ہے وہ لفظ آتا ہے، یا لگتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ یدلو ہے، یدلو یعنی کہ وہ گمراہ قرار دیتا ہے، یہاں پہ بھی یا شروع میں آیا ہے، بی کا مطلب ساتھ ہے، ہی کا مطلب اس کے ہے، بھی ہی اس کے ساتھ، کثیراً بہتوں کو، اوپر بھی کثیر کا ورڈ آیا ہے، اور ما نہیں، یدلو کا مطلب ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، الا سوائے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے، الفاسقین سوائے فاسقوں کے، سوائے نافرمانوں کے، اور فاسقین جو ہے وہ فاسق کی جمع ہے۔ اب ہم با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ ہرگز اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی ایسی مثال پیش کرے جیسے مچھر کی، بلکہ اس کی بھی جو اس کے اوپر ہے، بس جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں آخر یہ مثال پیش کرنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ وہ اس مثال کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا۔ اللہ ہرگز نہیں رکتا کسی بات کے بیان کرنے سے، خواہ وہ مچھر کے برابر ہو، اس لیے ہمیں قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت ساری بڑی چیزوں کی بھی قسم کھائی ہے، اور جو ہے اور مثال بیان کی ہے بہت چھوٹی چیز کی بھی، جیسے کہ مچھر، یا پھر مچھر کے برابر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال جو ہے وہ پیش کرنے سے نہیں شرماتا۔ اب دیکھیں اللہ ہرگز نہیں رکتا کسی بات کے بیان کرنے سے، خواہ وہ مچھر کے برابر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ عربی زبان میں فوقہ دونوں معنی رکھتا ہے، اگر بڑائی کا مقابلہ ہو تو اس کے معنی زیادہ بڑے کے ہو سکتے ہیں، اور اگر چھوٹے ہونے کا ذکر ہو تو زیادہ چھوٹے کے معنی دے سکتا ہے۔ بس اس آیت کے دونوں ہی معنی کیے جا سکتے ہیں، یہ بھی کہ مچھر سے بڑی بات، یا یہ کہ اس سے بھی چھوٹی بات، مطلب دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں، اور اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے مچھر جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ بہت بیکٹیریا چھوٹے چھوٹے اٹھائے پھرتا ہے، اور اس کی بھی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگر دینی ہو تو اللہ تعالیٰ نہیں شرمائے گا، بے شک وہ ایک ایسی اپنی کسی ایسی مخلوق کی مثال پیش کرے جو کہ ہماری آنکھیں جس کو دیکھ بھی نہ سکتی ہوں، بے شک وہ ایسی مخلوق ہو جیسے بیکٹیریا اور وائرس۔ پھر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ تو جان لیتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق بات ہے، یعنی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر،
ان کا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو ہدایت کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ ان کے دل جو ہیں وہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کو ہدایت کی بات یا ان کو دلیل سمجھ نہیں آتی، ان کو سمجھ آتی ہے، مگر وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اس بات کو دلیل کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آخر اللہ کا اس بات کے بیان کرنے سے منشا کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حق بات کیا کی گئی ہے، بلکہ وہ اعتراض اس بات پر شروع کر دیتے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ اس بات پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ جو اللہ ہے، اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، تو اللہ کا اس سے کیا ارادہ ہے کہ اللہ اتنی حقیر سی چیز کی مثال بیان کر رہا ہے۔ تو وہ اس ٹاپک کو چھیڑ دیتے ہیں بجائے کہ وہ اصل دلیل کی بات کی طرف توجہ کریں۔ اصل بات بلکہ وہ اعتراض اس بات پر شروع کر دیتے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ اس بات پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ جو اللہ ہے، اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، تو اللہ کا اس سے کیا ارادہ ہے کہ اللہ اتنی حقیر سی چیز کی مثال بیان کر رہا ہے۔ تو وہ اس ٹاپک کو چھیڑ دیتے ہیں بجائے کہ وہ اصل دلیل کی بات کی طرف توجہ کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ قرار دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جب وہ پوچھتے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ کی کیا منشا ہے، کہ اللہ نے اس بات کو بیان کرنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہی میرا مقصد ہے کہ میں جن لوگوں کے دل میں ہدایت ہے اور ان کو ہدایت میں بڑھا دوں اپنی قرآن کی دلیل سے، اور جن لوگوں کے دل میں گمراہی ہے ان کو گمراہی میں بڑھا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی اپنا بتا دیا ہے کہ یہ مقصد ہے۔ یدلُّ بِہِ کثیرًا کے معنی کیے گئے ہیں، وہ گمراہ قرار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں ہدایت اور دلیل کی بات سن کے، جبکہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنی ہدایت میں بڑھ جاتے ہیں، ان کو ہدایت میں اور ایمان میں بڑھا دیتا ہے یہ چیز، اور بہت سے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے ان نافرمانوں کو کے سوا کسی کو گمراہ قرار نہیں دیتا۔ فسقہ کے معنی ہوتے ہیں ترکا امر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کر دینے والا۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کر دے، بس فاسق کے معنی ہوں گے نافرمان، اللہ کے حکم کو رد کرنے والا۔ الذین جو لوگ ینقضون وہ توڑتے ہیں عہد عہد یا وعدہ اللہ من سے بعدی بعد میثاقی پختگی ہی اس و اور یقطعون وہ قطع کرتے ہیں ما نہیں جو امرا اس نے حکم دیا اللہ بھی ساتھ ہی اس کے بھی اس کے ساتھ ان یہ کہ یوصلا وہ جوڑا جائے و اور یفسدون وہ فساد کرتے ہیں فی میں الارضی زمین اولئک یہی ہم الخاسرون وہ گھاٹا پانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس سے مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تعلقات کو کاٹ دیتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ پر تو ایمان لے آتے ہیں کہ وہ خالق ہے سارے جہان کا، اور وہ تمام جہانوں کا خالق ہے، اور حمد اسی کی ہے، الحمدللہ بھی کہتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے سارے احکامات کو نہیں مانتے جو کہ قرآن میں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، وہ ایک عہد باندھتے ہیں اور اس کے بعد اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اور اس چیز کو جسے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے کاٹتے ہیں،
اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ جیسے قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے تعلقات قطع کر دیں، یا وہ یہ اس زمرے میں بھی آتا ہے کہ قطع تعلق کرنے کو، جن سے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، ان رشتوں کو، آپسی رشتوں کو خراب کرتے ہیں اور فساد کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کی زندگی یعنی کہ دنیا میں بھی ان کو اس بات کی جو ہے وہ سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیفا، کس طرح، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، و اور، تم تھے، امواتن، مردے، فاپس، احیا، اس نے زندہ کیا، تمہیں، ثم، پھر، یمیتو، یو پھر آگے یا پھر لگا ہوا ہے شروع میں، تو یا کا مطلب ہے وہ، میتو موت دے گا، یمیتو وہ موت دے گا، تمہیں، ثم پھر، یحیی وہ زندہ کرے گا، تمہیں، ثم پھر، الی طرف، ہی اس، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، وہ پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کس طرح اس بات کا انکار کر سکتے ہو کہ تم آخرت میں دوبارہ سے قبروں سے نکالے جاؤ گے، جبکہ تم پہلی بار بھی ایک مردہ چیز سے زندہ کیے گئے۔ تو جب پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو اللہ میاں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم کس طرح سے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیا یہ دلیل تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے جبکہ تم مردہ تھے، تم کچھ بھی نہ تھے، عدم سے وجود میں آئے ہو؟ اگر وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں رکھ کے اور نکال سکتا ہے وہاں سے، تو وہ قبروں میں رکھ کے کیوں نہیں نکال سکتا؟ تو یہ دلیل جو ہے وہ سننے اور ایمان والوں کے لیے یہ دلیل کافی ہے سمجھنے کے لیے، ایک چیز کو لاجک سے ماننے کے لیے کافی ہے۔ اے لوگو، تم کس طرح اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، کوئی جان نہیں تھی تمہارے میں، کچھ بھی نہ تھے تم، بلکہ تھے ہی نہیں، پھر اس نے تمہیں جاندار بنا دیا، پھر ایک دن آئے گا کہ وہ تمہیں مارے گا اور قبر میں داخل کرے گا، اور پھر تم دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیے جاؤ گے، تمہارے میں پھر جان آئے گی، اور جس کے بعد تم اسی کی طرف لوٹایا جائے گا اور اللہ ہی کی طرف جائیں گے، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا وہی ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ ہوا وہ، الذی جس نے، خلق اس نے پیدا کیا، لا واسطے، کم تمہارے، ما جو، فی میں، الارضی زمین، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر، استوا وہ متوجہ ہوا، الی طرف، السمائی آسمان، فاپس، سوا اس نے متوازن کر دیا، ہننا ان، سبع سات، سماواتن آسمان، و اور، ہوا وہ، بھی ساتھ، کلی ہر، شیئن چیز، کلی شیئن ہر چیز، علیم بہت جاننے والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کا سب پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اسے 7 آسمانوں کی صورت میں متوازن کر دیا، اور وہ ہر چیز کا دائمی علم رکھنے والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ وہ خدا وہی تو ہے جس نے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمانوں یعنی
السماء اسم جنس ہے، ایک کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور زیادہ کے لیے بھی، چونکہ اس کے بعد اس کی طرف جمع کی ضمیر استعمال کی گئی ہے، معلوم ہوا کہ یہاں السماء سے جمع مراد ہے، یعنی کہ 7 آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں مکمل بنا دیا، یعنی کہ ان کو مکمل ایک متوازن بنایا، یعنی کہ آسمانوں کو انہیں مکمل بنا دیا، 7 آسمان، اور وہ ہر ایک بات کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ اس کا ہے شیء کا ترجمہ اس جگہ بجائے چیز کے بات کیا گیا ہے، کہ ہر ایک بات کا علم رکھنے والا ہے، ہر ایک چیز کا اور ہر ایک بات کا علم رکھنے والا ہے، کیونکہ اردو میں چیز کا لفظ اس موقع پر پورا مفہوم ادا نہیں کرتا، لیکن بات کا لفظ اس مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ بات کے معنی اس جگہ قول کے نہیں بلکہ امر اور حقیقت کے ہیں، ہر ایک حقیقت کو خوب جاننے والا ہے۔ اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔